میرے تمام سننے والے، میں ان کو یہاں روکوں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے دماغ کو حاضر رکھیے گا. جب تمام دوست قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ان لفظوں سے بہت گزرتے ہیں، یضل من یشاء ویہدی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ قانون ہدایت اور قانون ضلالت طے شدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہدایت یا قانون ضلالت بنایا ہے وہ نعوذ باللہ ڈکٹیٹر ہو کے نہیں بنایا، ہمارا خالق ہو کر بنایا ہے. اس نے یہ قانون حکیمانہ بنیادوں پر بنائے ہیں، اس نے یہ قانون عدل اور انصاف کی بنیاد پر بنائے ہیں. میں ایک آیت کا آپ کو مطالعہ کر رہا ہوں، بہت کچھ سمجھنے میں آسانی رہے گی. سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، یہ بھی مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے. اور دوستوں کو میں بتا چکا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ مکہ کا دور آخر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نبی علیہ السلام کے مکہ کے اندر جو دو سہارا تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. دو سہارے تھے آپ کے، ایک سہارا آپ کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تھا، ایک ابو طالب کی شکل میں تھا. جب یہ دونوں رخصت ہو گئے اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ دور آخر کی صورتیں ہیں. سورہ ابراہیم مکی صورت مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، اس کی آیت نمبر 4 ہے. رب العالمین نے دوستوں بڑی اہم بات سمجھائی ہے. اللہ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. جو رسول آیا اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، اس نے اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام قوم کی زبان میں پیش کیا. کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ نبی اور قوم کی زبان ایک ہی ہو. بعد میں قوم کے لوگ یہ نہ کہہ سکے جناب ہمیں تو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کے مخاطبین، نبی کی قوم یہ نہ کہہ سکے، یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ بھئی ان کی زبان الگ تھی، ہماری زبان الگ. تو نبی اور قوم کی زبان ہمیشہ ایک ہی رہی تاکہ نبی اپنی بات اچھے طریقے سے سمجھا سکے. پھر اگلا جملہ اللہ نے کہا یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیا کرتا ہے. اب دیکھیں، نبی نے تو اپنا کام کر دیا، رسول نے تو اپنا کام کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست نبی کس کی طرف بنائے گئے؟ اہل مکہ کی طرف، قریش مکہ کی طرف. یہی اہل مکہ ہیں، قریش مکہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، وہ صحابہ بن گئے. اور یہی اہل مکہ ہیں، یہی قریش مکہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، کیا کہلائے؟ مشرکین اور کافر کہلائے. ہوا کیا بھائی؟ دعوت اللہ کے رسول نے سب کو پیش کی. جن لوگوں نے اسباب ہدایت کو استعمال کیا وہ ہدایت پا گئے، جنہوں نے اسباب ہدایت کو استعمال نہیں کیا وہ گمراہ رہے. بلکہ میں اس سے آگے جا کر کہوں گا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اسباب ہدایت کو جلدی استعمال کیا انہیں ہدایت جلدی مل گئی. آپ کے چچا ہیں نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ہدایت جلدی مل گئی. اور جنہوں نے اسباب ہدایت کو استعمال کیا، دیر سے استعمال کیا، انہیں ہدایت ملی، دیر سے ملی. آپ کے چچا ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جنہوں نے اسباب ہدایت کو استعمال ہی نہیں کیا انہیں ہدایت ہی نہیں ملی. آپ کے چچا ہیں ابو لہب بھی آپ کا چچا ہے، ابو طالب بھی آپ کا چچا ہے. اسباب ہدایت اللہ نے ایک فطرت ہمیں دی ہے، اللہ نے عقل ہمیں دی ہے، اللہ نے اسباب علم ہمیں دے رکھے ہیں. رب العالمین نے اخلاقی وجود کی حیثیت سے پیدا کیا ہے. پیدائشی طور پر ہم جانتے ہیں خیر کیا ہے، شر کیا ہے. رب العالمین نے انفسی دلائل ہمارے جسم کے اندر رکھ چھوڑے ہیں. اللہ رب العالمین نے خارج کی دنیا کے اندر آفاقی دلائل رکھ چھوڑے ہیں. سمجھے نا؟ انسان ہدایت کو تلاش کرے، اپنے آپ کو ہدایت کا متلاشی بنائے.